السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ ماحول بدلتے رہیں گے، حالات بدلتے رہیں گے، ہمیں اپنی سنت پر قائم رہنا ہے۔ اللہ کے رسول کی سنت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ ہے، جو ان کی سنت ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ جیسا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں ویلنٹائن ڈے کے بارے میں۔ آج 13 فروری ہے، کل 14 فروری ہے۔ اب یہ ویلنٹائن ڈے تو کوئی شریعت سے تو نہیں ہے کہ آسمانی کتابوں میں نازل کیا گیا کہ اللہ کی طرف سے یہ بات پیش کی گئی کہ آپ ویلنٹائن ڈے مناؤ، بلکہ یہ تو غیروں کا، یہودیوں کا، نصرانیوں کا طریقہ ہے۔ ہمیں حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ویلنٹائن ڈے کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کسی محبوبہ اور محبوب کا تال میل ہوا اور اس کے نام سے، اس کی یاد سے منایا جاتا ہے۔ کوئی واقعہ تھا، میں بھی پڑھا تھا، سنا تھا کہ وہ جیلر کی بیٹی سے اس کو محبت ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہ آپس میں مل جاتے ہیں وغیرہ۔ پورا واقعہ تو مجھ کو یاد نہیں ہے، لیکن یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے، لڑکی لڑکا ملتے ہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ملتے ہیں، آپس میں عریانیت، بے حیائی اور بہت ساری باتیں ایسی پیش آتی ہیں جو ہم سوچ نہیں سکتے۔ اب تو بتاتے ہیں کہ زنا بھی ہوتا ہے، شراب بھی پی جاتی ہے، اور کچھ وہ ایک بریسلیٹ دیتے ہیں پہننے کے لیے کہ ہماری دوستی ہے، تو دوستی میں سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کی فکر کرے، اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کی، کہ وہ لڑکی کی موبائل میں کیا ہے، کس سے بات کر رہی ہے، اس میں کیا کیا ہے، سب چیز اس کی چیک کرے، اور لڑکوں کے موبائل میں بھی چیک کرے کہ وہ کیا رکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے، کس سے تعلق رکھتا ہے، کس سے بات کرتا ہے۔ یہ ماں باپ کی نگرانی ہونی چاہیے۔ ماں باپ کی طرف سے اگر سستی برتی جائے، ماں باپ اگر غفلت میں ہے، ماں باپ دھیان نہیں دیتے ہیں، بچہ اگر کوئی کسی کام میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی زنا کے کام میں، غلط کام میں اگر وہ پھنس جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے، تو ماں باپ کی بھی فکر، ماں باپ کی بھی پکڑ ہوگی۔ حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو سنت کے طریقے پہ چلانے کی فکر کرے، خود بھی عمل کرے، بچوں کو بھی کرائے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے نا، آج کل یہ تو اب شادی شدہ والے بھی کر رہے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے کسی دوسری عورت سے مناتے ہیں، اور نوجوان تو کر ہی رہے ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کا نکاح کر دے۔ اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہم غریب لڑکی سے شادی کریں۔ باپ کو چاہیے کہ سخاوت دکھائے، دل بڑا کر کے کام کرے کہ بیٹا میں نے تجھ کو بچپن سے پال پوس کے بڑا کیا، تیرے خرچے اٹھایا، تو شادی میں بھی تجھ پر خرچہ کروں گا، اور کسی غریب لڑکی کو دیکھ کر اس کی ماں باپ سے بات کر کے اس کا نکاح کرا دے۔ نکاح میں ہے نا بہت برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا، اللہ نے کہا کہ تم نکاح کرو، میں تمہیں غنی کروں گا، مالدار کروں گا، اور تمہارے رزق کے دروازے کھولوں گا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے جب بات ہم تک پہنچی ہے، اور اللہ کہہ بھی رہا ہے کہ نکاح میں برکت ہے، نکاح میں راحت ہے، سکون ہے۔ خود قرآن کہتا ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ جو کلچر ہے نا، یہ یہودیوں کا ہے، نصرانیوں کا ہے، غیروں کا طریقہ ہے، کیونکہ ان میں کوئی آسمانی کتابیں تو نازل نہیں ہوئی نا۔ یہودیوں میں، نصرانیوں میں نازل ہوئی، لیکن وہ لوگوں نے تحریف کر دیا، انہوں نے بدل دیا۔ کتنی تو باتیں ایسی ہیں کہ اپنی باتوں کو اس میں لا کر، اور جو آسمانی باتیں تھیں اس کو نکال دیا۔ تب ان کے پاس تو آسمانی کتابیں بچی ہی نہیں۔ ہمارے پاس آسمانی کتابیں قرآن ہے، قرآن تو کئی برسوں سے اور چلا آ رہا ہے، اس میں رد و بدل بھی، تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اس میں ایک نقطہ بھی تبدیل نہیں ہوا ہے۔ تو ہم ماشاءاللہ آسمانی کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم، جیسے قرآن میں 21 بارے میں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور أَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مَثْنَىٰ، تو أَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، یہ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ تم نکاح کرو، چاہے وہ 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو۔ تو قرآن نے 2 کا بھی لفظ ہے، 3 کا بھی لفظ ہے، یہاں تک کہ کنواریوں کے بارے میں بھی ہے کہ تم نکاح کرو۔ نکاح کے اندر فائدہ ہے۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا چکر کیا ہوتا ہے کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے نام پہ بہت خرچہ کرتا ہے، اس سے دماغی ٹینشن، پیسہ بھی جاتا ہے، سکون بھی نہیں رہتا ہے، ہر وقت اس کی سوچتا ہے۔ اور گرل فرینڈ بھی ایسی ہوتی ہے کہ پیسہ ختم، اس کے بعد دوسری سے جا کر وہ منہ مارنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ مطلب ہی دنیا ہے نا، کہ جب تک تمہارے جیب میں پیسہ ہے تب تک وہ تمہارے پاس ہے،
جہاں پیسہ ختم وہ تمہیں چھوڑ کر چلی گئی. تو ایسی زندگی, ایسی لائف کیا کام کی؟ آپ نکاح کر کے اپنی بیوی بچوں میں خرچ کرو. ان کا حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرو. اہل و عیال پہ خرچ کرنے پر اللہ بھی خوش ہوگا, ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے, مال میں فراوانی ہوگی, مال میں برکت ہوگی. آپ ایک بار کر کے دیکھیے, اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو, اپنے ماں باپ کی خبر گیری کرو, اپنے بچوں پہ خرچ کرو. بچہ جو چیز جائز حلال چیز مانگ رہا ہے تو اسے فوراً پیش کر دو. کتنی بڑی بات ہے, کتنی اچھی بات ہے. اللہ بھی میاں بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے. اگر مرد ہیں عورت ہے دونوں ایک دوسرے کو, میاں اور بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائیں تو اللہ بھی دیکھ کر مسکرا دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کام کو بھی پسند کرتا ہے. لوط علیہ السلام کی قوم جب غلط کام میں مبتلا ہو گئی اور لڑکوں سے اپنی شہوت کو پورا کرنا شروع کیا تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنی شہوت کو, اپنی خواہش کو نکاح کرنے کے بعد پوری کرو, عورتوں سے نکاح کرو. تو یہاں پر بھی مطلب یہ نکلتا ہے کہ لوط علیہ السلام نے بھی گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کا حکم دیا. کتنی اچھی بات ہے کہ نکاح کا عام کرو. آج ہمارا نکاح جو ہے نا, نکاح بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. ڈیورس, طلاقیں, بے حیائی, زنا یہ عام ہوتا گیا ہے. بالکل سستے سے سستا اب زنا ہو جاتا ہے, جس کو منع کیا گیا. زنا کے اندر کیا نحوست ہے, آنکھیں اندر ہونا ہے, چہرے پہ جھریاں ہیں, برکت نہیں ہے, نور نہیں ہے, وہ بالکل ایک مرجھائے ہوئے پھول کے جیسا ہے. جب تم نکاح کر لو تو گلاب جیسے رہو, تم نکاح کر لو تو شادمان رہو, خوش رہو, نکاح کر لو سکون سے رہو, نکاح کر لو برکت ہی برکت آپ کے زندگی میں آئے گی. بہت بڑا فائدہ ہے. نکاح کو عام کرو. یہ ویلنٹائن ڈے یہ غیروں کا طریقہ ہے. کل 14 فروری ہے تو کل ہماری نوجوان لڑکیاں, ہمارے نوجوان بچے کو اس کو سیلیبریٹ کریں گے. کتنا بڑا گناہ ہے. جب اللہ نے منع کر دیا ہے تو اس کے خلاف کام کرنا کتنی بڑی بات ہے. یہ اللہ کو خود دعوت دینا ہے کہ تم عذاب ہم پر برساؤ. تو اللہ کا عذاب ایسے آسان طریقے سے نہیں آئے گا. ہم اللہ کو للکار رہے ہیں, اس کے قہر کو دعوت دے رہے ہیں, اور اس سے ہم جو نافرمانی کرتے ہیں, اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں, اس میں ہمارا نقصان ہے. کل کتنی بے حیائی ہوگی کیا پتہ. جیسے جیسے قیامت سے ہم قریب ہوتے جائیں گے, فتنہ ہمارے سروں پر رہے گا, بے حیائی زیادہ رہے گی, ہم اچھے زمانے سے دور ہوتے چلیں گے. اب خیر القرون کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نبی کا زمانہ, نبی کے زمانے سے جو جتنا قریب تھا اتنی خیر ہی خیر تھی. اللہ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جتنا قریب تھا وہ خیر کے ہی راستے پر تھا. ہاں اب ہم وہاں سے دور ہوتے ہوتے قیامت کے قریب جا رہے ہیں. تو ہمیں اپنے نبی کی تعلیمات کو زندہ کرنا ہے. قرآن موجود ہے, نبی کی تعلیمات موجود ہے, اسلام زندہ ہے, سب کچھ ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنا کیا کہیں گے, جو اللہ کے رسول کی جو کا طریقہ ہے, جو سنت ہے, اس پر عمل کریں گے. تو یہ ویلنٹائن ڈے اپنے لیے نہیں ہے, ویلنٹائن ڈے دوسروں کے لیے ہے. آپ کو اگر ویلنٹائن ڈے منانا ہی ہے تو آپ نکاح کے بعد کرو, اس دن مت مناؤ. اس سے ایک ہفتہ پہلے, ایک ہفتہ بعد کہیں جا کے اسے کچھ تحفہ تحائف دے دو, لیکن وہ نیت سے نہیں ہونی چاہیے. آپ محبت کیجیے, اپنی بیوی سے محبت کیجیے. دوسروں کی بیوی سے محبت کرنا یہ گناہ ہے, اور خود کو جھگڑے میں ڈالنا ہے, جھگڑا پیدا کرنا ہے, اور بہت ساری باتیں. اس پر بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے, کبھی خلاف ورزی نہیں کرنا ہے. آج تم دیکھو غیروں کے اندر, یہود نصارہ میں دیکھو, مغربی کلچر دیکھو جس کو کہیں گے ویسٹرن کلچر, وہاں دیکھو نوجوان لڑکیوں کے پیچھے کتوں کے جیسا نوجوان لڑکے پڑے ہوئے ہیں. جب تک اس کی خوبصورتی تب تک اس کے پیچھے, جب اس کی جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہے اس سے ٹیشو پیپر جیسا استعمال کر کے چھوڑ دیتے ہیں, ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے معاشرے میں دیکھو, عورت جیسے جیسے بڑی ہوتی جاتی ہے نا, اس کی عمر جتنی ہوتی جاتی ہے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے. کیونکہ ہمارے پہلے ہماری بیوی ہوتی ہے, پھر ہمارے بچوں کی ماں ہوتی ہے, اس کے بعد پھر وہ کسی کی ساس ہوتی ہے, اس کے بعد کسی کی دادی ہوتی ہے. یہ ہمیشہ ہوتا ہے. لیکن یہود نصارہ میں ایسا نہیں ہے. یہود نصارہ میں جب تک خوبصورتی باقی رہے گی تب تک وہ ڈریم گرل, ورنہ اس کو تو ایسا ٹیشو پیپر کے جیسا استعمال کر کے چھوڑیں گے کہ آپ چوئنگم نا چبا کے چھوڑ دیتے, ویسا ہو جاتا ہے. بہت بڑا نقصان ہے. مغربی جو کلچر ہے, مغربی تہذیب ہے, ویسٹرن کلچر ہے, یہ تباہ برباد ہو چکا ہے.
کیونکہ نکاح سے دوری ہوئی نا، نکاح وہ لوگ نہیں کرتے ہیں، یعنی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ پہلے زندگی گزارتے نکاح سے پہلے، جب تم سب کچھ پہلے کر لو گے تو بعد میں کیا کرو گے؟ سوچنے کی بات ہے مسلمانوں، تمہیں مغربی کلچر کے مطابق نہیں رہنا ہے، تمہیں اپنے دین کے مطابق رہنا ہے، اپنی سنت کے مطابق رہنا ہے۔ دنیا اگر پوری دنیا بھی سنت کے خلاف ہو جائے تم سنت پہ عمل کرو گے۔ مجھ کو چاہیے خود مسلمان خود کہے کہ میں اپنے نبی کی شریعت پہ عمل کروں گا انشاءاللہ، تو بات بنے گی اور انشاءاللہ ہم اللہ کے حکموں کے مطابق بآسانی زندگی گزاریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بات سے بہت فائدہ ہوگا، اور دوسروں کو بھی یہ ویڈیو کو شیئر کریں۔ اس میں جو باتیں آپ کو بیان کی گئی ہے نہ سمجھے تو کمنٹ باکس کریں، اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو بھی کمنٹ باکس میں جو بھی آپ کو جملہ لکھنا ہے وہ لکھیں، اور ویڈیو کو آگے تک شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔ انشاءاللہ ایسی ویڈیو آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم۔